ہاں ہاں وہ میدان ختم نبوت کا میدان ہو، وہ ناموس رسالت کا میدان ہو، یا وہ ڈیٹ چوک کا محاصرہ ہو، یا وہ جس جیل میں غازی ملک ممتاز حسین قادری گئے ہو اس جیل کی اسیری ہو، یا وہ نارووال کی سرزمین کا شیل کھانے والا میدان ہو، ارے وہ جو بھی میدان ہو، پل ایک کا محاصرہ ہو، پل ایک کا میدان ہو، دبرجی والا پل ہو، جب بھی حضور کے اس نعرے پر کسی نے بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے، اسی وقت جو ان کے آگے چٹان بن کر کھڑا ہوتا ہے، اس چٹان بن کر کھڑے ہونے والے کا نام علامہ خاور حسین نقشبندی ہے، اس چٹان بن کر کھڑے ہونے والے کا نام علامہ خاور حسین نقشبندی ہے۔ تو آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں وہ عام شخصیت نہیں اور کسی تعارف کا محتاج بھی نہیں، وہ میرے حضور سیدی و سندی استاذی و استاذ العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری خاور حسین نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا تذکرہ خیر کرن واسطے اسی سارے جمع ہوا، دعا ہے کہ اللہ رب العزت استاداں دے درجات میں بلند فرمائے۔ سیالکوٹ دا ایک شاعر ہویا ہے، انہیں بڑا خوبصورت استاداں دے حوالے اپنے محبت دا اظہار فرمایا۔ شاعر لکھتا ہے بلندی پہ تھا، بلندی پہ تھا ستارہ علامہ خاور حسین کا، بلندی پہ تھا ستارہ علامہ خاور حسین کا، سب نے کیا نظارہ علامہ خاور حسین کا، سب نے کیا نظارہ علامہ خاور حسین کا، اور رب کی توفیق سے علم پڑھا اور پڑھایا۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں استادوں نے اپنے تھوڑے سے عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں اپنے طلباء ایسے طلباء کو پیدا کیا، ایسا دین پڑھایا کہ آج ان کے آگے شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں چلے گئے۔ جن کو استادوں نے پڑھایا ان کے شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں چلے گئے ہیں، تو خود دیکھیں پھر استادوں کا وقت کیسا گزرا ہوگا کہ رب کی توفیق سے علم پڑھا اور پڑھایا، ساری زندگی ایک ہی کام کرتے رہے، کیا؟ رب کی توفیق سے علم پڑھا اور پڑھایا۔ وقت سارا گزرا یوں ہی علامہ خاور حسین کا، اور حقیقت میں وہ سنیوں کی جان تھا۔ یہ محض انہوں نے صرف شعر نہیں لکھا بلکہ ان کی ساری زندگی کا وہ پریکٹیکل لکھ دیا کہ کیسے وہ سنیوں کی جان تھا۔ جب وہ اپنے مشن کو لے کر آگے نکلتے ہیں تو باہر میدان میں نکلے تو ادارہ صراط مستقیم نے اپنے سینے سے لگا لیا، میدان میں نکلے تو سنی تحریک نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے وہ جب بھی میدان میں نکلے، کوئی بھی تحریک ہو، ATI ہو، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی جماعت ہو، جس جماعت سے نکلے، جب بھی نکلے ہیں ہر ایک نے اپنے سینے سے لگایا ہے، کیونکہ ہر ایک کی جماعت اگر سجدی تھی، ہر ایک کی جماعت کا اگر صحرا تھا تو وہ استاذ العلماء علامہ خاور حسین، کیونکہ حقیقت میں وہ سنیوں کی جان تھا، حقیقت میں وہ سنیوں کی جان تھا۔ اب ہوگا نا پرخسارہ علامہ خاور حسین کا، اور غلامان محمد کی ہر آنکھ پرنم تھی، غلامان محمد کی ہر آنکھ پرنم تھی،
جسد جب قبر میں اتارا علامہ خاور حسین کا۔ ہاں ہاں یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو موجود تھے جو نہیں موجود تھے، ہر ایک کی آنکھ جنہوں نے سنا وہ بھی رو رہی تھی۔ جس آنکھ نے دیکھا یہ منظر وہ آنکھ بھی اشکبار تھی، کیونکہ آج ایک عام ہستی اس دنیا سے نہیں جا رہی بلکہ ساری سنیت کی جان جا رہی ہے، سنیت کی آن جا رہی ہے، سنیت کی پہچان جا رہی ہے۔ ارے ایک عام ہستی اس دنیا سے نہیں گئی، ارے حقیقت میں ایک عام ہستی اس دنیا سے نہیں گئی۔ غلامان محمد کی ہر آنکھ پرنم تھی، قبر میں جسد جب اتارا علامہ خاور حسین کا۔ آگے تو کمال کر دیا، کہتے ہیں دیکھا جب جنازہ، دیکھا جب جنازہ تو محسوس یوں ہوا، دیکھا جب جنازہ تو محسوس یوں ہوا جنت میں ہے جبارہ علامہ خاور حسین کا۔ ارے جنازے تو بہت ہوتے ہیں، جنازے تو بہت پڑھے جاتے ہیں، بڑے بڑے جنازے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جنازے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھو آپ نے زندگی میں بہت جنازے پڑھے ہوں گے، لاک ڈاؤن بھی ہو، ارے کرونا وائرس کا خطرہ بھی ہو، پیٹرولیم کی قلت بھی ہو، پھر بھی امام علی الحق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی گروہ فل بھی ہو، اس میں قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ ارے کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جب لوگ جنازے پڑھتے ہیں تو جنازہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ میت کی بخشش کا سامان بنتے ہیں، لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جب لوگ جنازہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کا نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ جب لوگ جنازہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ یقیناً استاد علماء کا جنازہ بھی ایک ایسا ہی جنازہ تھا کہ پڑھنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ کہتے ہیں دیکھا جب جنازہ تو محسوس یوں ہوا جنت میں ہے جبارہ علامہ خاور حسین کا۔ اور آخر میں لکھتے ہیں، شعر میں کمال کر دیا، لکھتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ ایک اسلم یہی تھا ساری زندگی کا نعرہ علامہ خاور حسین کا۔ ہاں ہاں یہ ایک حقیقت ہے، اس نعرے کی خاطر انہوں نے اپنی جان دی ہے، اس نعرے کو انہوں نے اپنے خون اور پسینے سے اپنے خون سے اجاگر کیا ہے۔ ہاں ہاں وہ میدان ختم نبوت کا میدان ہو، وہ ناموس رسالت کا میدان ہو، یا وہ ڈیٹ چوک کا محاصرہ ہو، یا وہ جس جیل میں غازی ملک ممتاز حسین قادری گئے ہو اس جیل کی اسیری ہو، یا وہ نارووال کی سرزمین کا شیل کھانے والا میدان ہو، ارے وہ جو بھی میدان ہو، پل ایک کا محاصرہ ہو، پل ایک کا میدان ہو، دبرجی والا پل ہو، جب بھی حضور کے اس نعرے پر کسی نے بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے، اسی وقت جو ان کے آگے چٹان بن کر کھڑا ہوتا ہے، اس چٹان بن کر کھڑے ہونے والے کا نام علامہ خاور حسین نقشبندی ہے، اس چٹان بن کر کھڑے ہونے والے کا نام علامہ خاور حسین نقشبندی ہے۔ اور آج یہ مسجد کی اس جگہ کی در و دیوار اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اس نعرے کو اجاگر کرنے کے لیے، ساری زندگی اس نعرے کی بلندی کرنے کے لیے یہی ایک صدا بلند کرتے رہے ہیں، اپنی جان تک دے دی اور آخر تک یہی کہتے رہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ اسلم یہی تھا ایک نعرہ علامہ خاور حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالی استادوں کے درجات کو بلند فرمائے اور استادوں کا مشن لے کر ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ استاد مر گئے ہیں، استاد ختم ہو گئے ہیں، نانا مرتا وہ ہے
جس کا مشن مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا منشور ختم ہو جائے، ارے مرتا وہ ہے جس کا پیچھے کام کرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ نانا استاد مرے نہیں، آج بھی استادوں کا مشن جاری و ساری ہے، آج بھی استادوں کا منشور جاری و ساری ہے۔ ارے علامہ خاور اس دنیا سے یہ نہیں، اگر آج بھی اس دنیا میں علامہ خاور حسین کا حقیقی جانشین دیکھنا ہے، حقیقی علامہ خاور حسین کا پیروکار دیکھنا ہے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا دیکھنا ہے، ان کے مشن کے منصور کو آگے لے کر چلنے والا دیکھنا ہے، تو آؤ آؤ میں دکھاتا ہوں علامہ خاور حسین نقشبندی کا جانشین، ان کا چھوٹے بھائی جناب علامہ غلام مصطفیٰ اویسی، جو آج بھی ان کے مشن کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت استادوں کے درجات بلند فرمائے اور اللہ رب العزت علامہ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم دائم فرمائے اور استادوں کا مشن آگے لے کر جانے کی انہیں اور ہمت